Press the bell icon on the video and never miss another update. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأتباعه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو إذ قال آدم صفي الله لا إله إلا هو وإذ قال نوح نجي الله لا إله إلا هو وإذ قال داود خليفة الله لا إله إلا هو وإذ قال إبراهيم خليل الله لا إله إلا هو وإذ قال إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا هو وإذ قال موسى كليم الله لا إله إلا هو وإذ قال عيسى روح الله لا إله إلا هو وإذ قال سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إذ يقول آدم صفي الله في يوم القيامة نفسي نفسي وإذ يقول نوح نجي الله نفسي نفسي وإذ يقول داود خليفة الله نفسي نفسي وإذ يقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي وإذ يقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي وإذ يقول موسى كليم الله نفسي نفسي وإذ يقول عيسى روح الله نفسي نفسي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي وإذ يقول سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أمتي وإذ يقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی محبت سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سناخاں پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا. جو زندہ ہیں وہ ذرا بولیں. اگر آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا ورنہ دعا کرواتا ہوں. بیٹھنے کی نیت ہے یا بھاگنے کی نیت ہے بھائی؟ کون کون سے احباب ہیں جو فرما رہے ہیں کہ ان کو بیٹھنے کی نیت ہے؟ ذرا اپنے ہاتھ بلند کریں.
اللہ اکبر کا نعرہ اس طرح نہیں لگتا جس طرح آپ لگا رہے ہیں. اللہ اکبر کا نعرہ اگر بلند ہو تو ٹھیک ٹھاک انداز میں بلند ہو. سارے مل کر کہیں اللہ اکبر. نہیں آواز نہیں آ رہی, ذرا مل کے بولیں اللہ اکبر. بآواز بلند بولیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے. ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے کہ جب تک خاک کے ذروں میں اتنی جان باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنی دل میں بہکے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ثنا خاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. دل کی گہرائیوں سے ذرا کہیں سبحان اللہ. ثنا خاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب. تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. لیکن یہ سب جہاں تیرے لیے, یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہ سر خدا کے واسطے, یہ سر خدا کے واسطے. دل مصطفیٰ کے واسطے. یہ سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. سب سے پہلے تخیل کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سبحان اللہ میں سستی ہو رہی ہے, ذرا محبت سے کہتے رہیں سبحان اللہ. سب سے پہلے تخیل کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امین. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امین. میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ. میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ. جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی. میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ. جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. قابل ست احترام حضرت مولانا محمد عمر صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا عبد الکریم عابد صاحب, حضرت مولانا قاری حفیظ اللہ ارشد صاحب, حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب, دیگر علماء کرام, میرے محترم دوستو, بھائیو اور بزرگوں. آج 13 جنوری 2004 کی شام کو ہم یہاں جمعیت علماء اسلام کے سرگرم رہنما عزت مآب مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب کی دعوت پر منعقد ہونے والے اس عظیم اجتماع میں بجلی نگر
اورنگی ٹاؤن کراچی میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اب سے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. پیغام جمعیت کانفرنس کے حوالے سے اشتہارات شائع کیے گئے. جمعیت کا پیغام صرف یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو. ہماری پوری محنت، ہمارے ساتھیوں کی کاوشیں، ہماری قیادت کی اسٹرگل، اس کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے؟ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے ذرا دونوں ہاتھ بلند کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لکھنے والے سرکاری کارندے لکھ لیں کہ آج کا یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کفر کا نظام ٹوٹے، طاغوت کی سرگرمیاں تباہ ہو جائیں، لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کو امن ملے، لوگوں کو چین ملے، عوام کو سکون ملے، بے روزگاروں کو روزگار ملے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انگریز کے قانون کے مطابق نہ ہو، قرآن اور سنت کے قوانین کے مطابق. ہم مایوس نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم حالات سے مایوس نہیں ہیں. ہمیں اپنے رب پر اعتماد ہے، انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. سب کہیں انشاءاللہ. ذرا مل کے بولیں بھائی. آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گا. ذرا سارے مل کے کہیں انشاءاللہ. اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ دینی قوتوں کو تباہ کر دیا جائے. امریکہ کے کارندے چاہتے ہیں کہ دینی قوتوں کو تباہ کر دیا جائے، مدارس کو تباہ کر دیا جائے، مجاہدین کو تباہ کر دیا جائے. کمزور لوگوں کو وہ پیسوں سے خرید بھی رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام ایسی صورتحال میں حق و صداقت کے علم برداروں کا وہ عظیم قافلہ ہے جو کلمہ پڑھنے والوں کو استقامت کا سبق دیتا ہے. یہ 2 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی. میں جلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی 2 دن کی ہو یا 100 سال کی گزر جائے گی. زندگی 2 دن کی ہو یا 100 سال کی گزر جائے گی. کاندھے پہ کملی ہو یا کہ ہو شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی اقبال گزر جائے گی تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. اس دنیا کی زندہ باد اور اس دنیا کی مردہ باد عارضی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اس دنیا کی زندہ باد اور اس دنیا کی مردہ باد عارضی ہے. آپ نے شاید یہ سمجھا ہے کہ جس کے لیے یہاں زندہ باد کے زیادہ نعرے لگتے ہو، جس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہو، جس کی آمد پر مخلوق پریشان ہو جاتی ہو، جو بڑا ملینر ہو، بینکر ہو، صنعت کار ہو، تاجر ہو، پیسوں میں کھیلتا ہو،
قبیلے کا بڑا شخص ہو، بڑے قد و قامت والا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی قابل عزت ہے جس کی کوٹھی بہترین ہو، جس کا بنگلہ بہترین ہو، جس کے پاس نوکر چاکر زیادہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ یہ آخرت میں بھی زندہ باد ہو، ضروری نہیں. ممکن ہے کہ یہ شخص وہاں پر جہنم کے اندر تمہیں نظر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، سر پہ پوری ٹوپی بھی نہ ہو اور چپلی بھی ٹھیک ٹھاک نہ ہو، وہ غریب آدمی ہو، مزدور ہو، محنت کش ہو، کسان ہو، رہنے والا ہو، ممکن ہے کہ قیامت کے دن اس کو جنت الفردوس میں جگہ ملے. اس دنیا کی زندہ باد اور مردہ باد عارضی ہے. حقیقت میں زندہ باد وہ ہو گیا جس کی زندگی قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق گزری. حقیقت میں زندہ باد وہ ہو گیا جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. حقیقت میں زندہ باد وہ ہو گیا جس کی قبر کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. حقیقت میں زندہ باد وہ ہو گیا جس کو میدان قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی، جو جہنم سے بچ گیا، جس کو جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا. یہ حقیقت میں زندہ باد ہو گیا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے بچایا گیا، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، یہ کامیاب ہو گیا. ہمارا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. ہم اگر جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں تو اسی لیے شامل ہوئے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. میرے محترم دوستو، دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. امتحانات بھی آئیں گے، تانے بھی ملیں گے، ہاں جی تکالیف بھی آئیں گی. جنت مفت میں نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. پھر قرآن مقدس نے آواز دی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. پھر میرے رب نے ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کے دروازے پر واپس آ جائیے. قدر ان کی ہوگی جو استقامت کا مظاہرہ کریں گے. یہاں پر تکالیف آتی ہے، لیکن جب کوئی مومن، کوئی مجاہد، کوئی مباہد جب یہ جہان چھوڑتا ہے تو اللہ کے فرشتے جنت کا لباس لے کر پہنچ جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو وہ نظارے دکھلائے جاتے ہیں. اور موت کی گھڑی میں رحمت کے فرشتے اس بندہ مومن سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
کہیں سبحان اللہ۔ جمعیت کا پیغام یہ ہے کہ آخرت کی فکر کیجیے، جمعیت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے، جمعیت کا پیغام یہ ہے کہ آخرت کے لیے کوئی توشہ جمع کیجیے، کوئی پونجی جمع کیجیے۔ یہ فانی ہے دنیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ علماء کی جماعت، یہ اولیاء کی جماعت، یہ اتقیاء کی جماعت، یہ اللہ والوں کی جماعت۔ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم سب کے دوست ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، کسی کے بدخواہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی ایسا نہ بچے جو جہنم چلا جائے۔ ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے سب جنتی بن جائے، اللہ والے بن جائے، جنت کے حقدار بن جائے۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگ اس کام کو دین کا کام نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ سیاسی مولوی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکومت کے ساتھ بھائی ان کا کیا تعلق ہے؟ اب مولویوں کو بھی شوق لگ گیا ہے کہ ان کی گاڑیوں پر جھنڈے رہ رہے ہیں، ان کو بھی پروٹوکول ملے، جی مولوی بھی کرسی کے لیے مر رہے ہیں۔ اچھے بھلے دیندار داڑھی والے اور پگڑی والے تہجد گزار کبھی کبھی وہ بھی اس طرح فرماتے نہیں نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ کوئی چور کرسی پہ بیٹھے تو تمہیں اعتراض نہیں ہوتا؟ کوئی بے دین، پبلک کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو نہیں ہوگا، پبلک کی بات کر رہا ہوں، کوئی چور کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک۔ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی قاتل، کوئی رہزن۔ اگر کوئی شریف آدمی الیکشن لڑتا ہے پھر بھی لوگ ناراض ہیں، یہ شریف آدمی یہ بھی الیکشن میں آ گیا، یہ شریف آدمی ہی۔ یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی شریف آدمی کو ووٹ دینا ہی نہیں، صرف بدماشوں کو دینا ہے۔ جب شریف آدمی کہتے ہو تو پھر تعاون کرو نا۔ ان سلسلوں کو بدلنا پڑے گا۔ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے حجت ہے۔ حضور سچے ہیں، سارے بولیں حضور، مل کے بولیں حضور، آوازیں بلند بولیں حضور۔ آقا کی بات نکلی ہے تو مجھے کہنے دیجیے، وہ میرے آقا جن کے بارے میں، میرے آقا کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، دل سے آواز نہیں آ رہی جی، صرف زبان سے نہیں، دل سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ میرے آقا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ذرا توجہ کیجئے، کلام مقدس کو کھولیے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ میرے آقا جن کے بارے میں قرآن نے آواز دی، اللہ اکبر، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. بولتے نہیں. جو زندہ ہیں وہ بولے نا یار. جو فوت ہو چکے ہیں وہ بالکل نہ بولیں. جو زندہ ہیں وہ تو بولیں یار. جو حضور کے سچے عاشق ہیں ذرا محبت سے کہتے رہیں. جو سچے عاشق رسول ہیں ذرا محبت سے کہتے رہیں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ضعیفوں اور یتیموں کو پناہیں مل گئی آخر. ضعیفوں اور یتیموں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے. آپ آقا کو دیکھیں نگاہ تصور میں. توجہ چاہتا ہوں اگر حضور کو آپ مسجد کے مصلی پر دیکھیں گے میرے آقا آپ کو اماموں کے امام نظر آئیں گے. اگر میرے آقا کو آپ قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھیں گے میرے آقا آپ کو استادوں کے استاد نظر آئیں گے. اگر میرے آقا کو آپ میدان جنگ میں دیکھیں گے میرے آقا آپ کو جرنیلوں کے جرنیل نظر آئیں گے. اگر میرے آقا کو آپ فیصلے کرتے ہوئے دیکھیں گے میرے آقا آپ کو ایک عادل قاضی کی صورت میں نظر آئیں گے. اگر میرے آقا کو آپ مدینہ کی سلطنت کا نظام چلاتے ہوئے دیکھیں گے میرے آقا آپ کو عادل حکمران کی حیثیت سے نظر آئیں. سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سچا ہے, اللہ کا رسول سچا ہے, دین اسلام سچا ہے. بھائی سارے کہتے ہیں. بولے بھائی چاہے جمعیت میں ہو یا نہ ہو جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کسی بھی پارٹی کے ممبر لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سچا ہے. بھائی اللہ سچا ہے. بولے بھائی بولے بولے اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول اور دین اسلام. تو پھر دین کے تقاضوں کو سمجھیں. جب اللہ سچا ہے اللہ کا رسول سچا ہے تو ان کے احکامات بھی سچے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق صرف علماء حق و صداقت کو ہے. اس چیز کو سمجھیں. حکومت کرنے کا حق علماء حق و صداقت کو ہے. کم از کم کوالیفیکیشن منیمم کوالیفیکیشن مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے منیمم کوالیفیکیشن مطلوبہ قابلیت کم از کم مطلوبہ قابلیت کیا ہے. علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کم از کم مطلوبہ قابلیت شریعت محمدی کے حوالے سے کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے کہ وہ بندہ کسی مسجد میں مسلمانوں کی امامت کر سکے. یہ منیمم کوالیفیکیشن ہے. مسجد کی امامت یہ امامت صغرا ہے. توجہ چاہتا ہوں. مسجد کی امامت یہ امامت صغرا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا یہ امامت کبرا ہے. مسجد کی امامت یہ چھوٹی امامت ہے. مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا یہ بڑی امامت ہے. مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے منیمم کوالیفیکیشن شریعت محمدی کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے کم از کم مطلوبہ قابلیت یہ ہے کہ وہ بندہ کسی مسجد میں امامت کرا سکے. میں کسی کا نام نہیں لیتا
تمام لیڈران کرام کو جانچ لیں جن کے آپ گیت گاتے ہیں. ہاں اگر وہ محترم آپ کا لیڈر یا وہ محترمہ کبھی آ جائے آپ کے علاقے میں اور جمعہ کا دن ہو تو آپ ان سے التماس کریں گے کہ جی محترمہ جمعہ آپ پڑھا دیں. جی کیا خیال ہے تمہارا؟ محترمہ تو رہی محترمہ، بڑے بڑے محترم پارٹیوں کے لیڈر ان کو بھی آپ مصلی پر کھڑا نہیں کریں گے. بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ شریعت محمدی کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں پر حکومت وہ کر سکتا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی وہ کر سکتا ہے، مسلمانوں کی قیادت وہ کر سکتا ہے جو کم از کم مسجد کی امامت کرا سکتا. ہمیں گالیاں دی جا رہی، مولوی بک گئے. ہاں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ستیہ ناش کر دیا، یہ مولوی چلے گئے جی. اور گالیاں کون دیتے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا. بھینس جا رہی تھی تو راستے میں اس کی ایک گائے سے ملاقات ہو گئی. گائے کی دم کالی تھی. بھینس نے ٹکر ماری اور گائے سے کہا ہٹ جا تیری دم کالی ہے، ہٹ جا. تو گائے نے کہا تو ساری کالی ہے، اپنی سیاہی تجھے نظر نہیں آتی. ہمارے اوپر تنقید کرنے والے حسین چہرے سبحان من یرانی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. جب ہوئے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے کافر کے مقابلے میں اگر ان کو لے آؤ گے، اگر کسی منصف کو کھڑا کرو گے تو ان کی قیمت دمڑی کے برابر بھی نہیں ہوگی. ہمیں کیا لے جاتے ہیں؟ کہا جی مولانا فضل الرحمان نے 1.5 صوبے میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا. یعنی اگر مولانا وہ 1.5 صوبے والی حکومت بھی ختم کراتے تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں. بڑے سمجھدار ہو. ساتھیوں کو مروانا عقل مندی ہے یا ساتھیوں کو بچانا عقل مندی ہے؟ بولے 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 جی. ساتھیوں کو مروانا عقل مندی ہے یا ساتھیوں کو بچانا عقل مندی ہے؟ بھائی اس وقت مشرف صاحب کی حکومت نہیں ہے، پاکستان پر اس وقت بش کی حکومت ہے. یہ سب اس کے کارندے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی بصیرت کو سلام کیجیے جن کے تکبر کی وجہ سے ملک اور دین کی تمام بڑی تباہی سے بچ گئی. ان کا خیال یہ تھا ہمارے پیپلز پارٹی کے احباب کا کہ یہ مولوی تحریک چلائیں، جوتے کھائیں، جیلوں میں جائیں تاکہ محترمہ تشریف لے آئے اور وزیر اعظم بن جائے. اور ہمارے لیگل حضرات ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مولوی تحریک چلائیں، جوتے کھائیں، جیلوں میں جائیں تاکہ محترم نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں اور وزیر اعظم بن جائیں. بھائی اگر وزیر اعظم بنتی ہے محترمہ بے نظیر تو جوتے بھی جیالے کھائیں، ہم کیوں کھائیں؟ بات بالکل واضح ہے. اگر وزیر اعظم بنتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پھر جوتے بھی ان کے کارکن کھائیں، ہم کیوں کھائیں؟ ہم نے بڑے جوتے کھائے ہیں بھائی، اب آپ کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بہت کچھ کیا، گناہوں کو معاف کیجئے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بنتے ہیں وزیر اعظم تو پھر تحریک بھی چلائیں گے، جیل بھی بھریں گے. کوئی بات ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے، سب کے سامنے ہے. اگر یہ ARD والے حضرات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے اگر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں ووٹ استعمال کرتے تو آج پاکستان کا وزیر اعظم جلالی صاحب نہ ہوتا، آج پاکستان کے وزیر اعظم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان ہوتے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم مولانا کو کس طرح ووٹ دیں، بش بابا ناراض ہو جائے گا. مشرف کا بابا بھی وہی ہے تو ان کا بابا بھی وہی ہے. اس نقطے پر سارے مل جاتے ہیں. بھئی اگر داڑھی والا اور پگڑی والا بحیثیت وزیر اعظم کے تمہیں منظور نہیں تو پھر ساڑھی والی اور تیسری جنس والا بحیثیت وزیر اعظم کے ہمیں بھی منظور. بات بالکل واضح ہے.
الحمدللہ ہم نے جو کچھ کہا کر کے دکھایا. ہم نے کہا مشرف صاحب ہم تمہارے ایلفوں کو نہیں مانتے. اگر آپ ایلفوں کو آئین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایلفوں کو پارلیمنٹ میں پیش کریں. اس نے کہا نہیں کرتا، پیش نہیں کرتا. بس میں نے کہہ دیا ہے میرا آرڈر ہے، میرا آرڈر ہے کہ ایل ایف او آئین کا حصہ ہے. ہم نے کہا اس طرح نہیں بنتا. اس نے کہا بن جائے گا. ہم نے کہا نہیں بننے دیں گے. پارلیمنٹ میں پیش کرو، آئین کے تقاضوں کو پورا کرو، ہم مان لیں گے. اس طرح نہیں مانیں گے. اس نے کہا میں پیش نہیں کروں گا. ہم نے کہا تجھے پیش کرنا پڑے گا. اسپیکر صاحب نے کہا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ایل ایف او آئین کا حصہ ہے. ہم نے کہا ہم تجھے بھی نہیں مانتے، جان چھوڑو، نہیں مانتے تیری رولنگ کو. جوتوں کی ٹھوکر پر اڑاتے ہیں تیری رولنگ کو، نہیں مانتے. سارے بگڑ گئے. مشرف صاحب نے 73 کے آئین کو پریس سے چھپوایا، نیا ایڈیشن 73 کے آئین کو نئے سرے سے چھپوایا اور ایل ایف او شامل کر دیا. اور وہ اس نئے ایڈیشن کی کاپیاں پارلیمنٹ کے ارکان میں تقسیم کروا دی. دیکھو ایل ایف او آئین کا حصہ بن گیا. ہم نے کہا پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ ایل ایف او آئین کا حصہ نہیں بنے گا. ایل ایف او کو پارلیمنٹ میں پیش کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ورنہ نہیں مانیں گے. اس نے کہا قتل نہیں ہوگا، جو چاہو کرو. اس نے کہا میں صدر ہوں. ہم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے. تو الیکٹورل کالج سے اعتماد کا ووٹ لے لے، ہم مان لیں گے. وردی اتار دے، تاریخ کا اعلان کر دے. اس نے کہا نہیں، اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گا، میں صدر ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں صدر ہوں. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے. اس نے کہا میں نے ریفرینڈم کرایا ہے. ہم نے کہا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تیرا ریفرینڈم ٹھوک ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں تیرا ریفرینڈم ٹھوک ہے. اگر تو صدر رہنا چاہتا ہے تو پارلیمنٹ میں تجھے آنا پڑے گا. الیکٹورل کالج صدارتی انتخاب کے لیے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو الیکٹورل کالج ہے وہ 4 صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی ہے. اپنے آپ کو پیش کر. اس نے کہا نہیں ہوگا. ہم نے کہا مشرف ہٹاؤ، تحریک شروع کرتے ہیں. ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی اور تاریخیں اخبارات میں چھپ گئیں. مشرف صاحب نے کہا مولویوں کو شوق پورا کرنے دو، میں نمٹ لوں گا، میں نے انتظامات کر لیے ہیں، ان کو کیا پتا، میں نمٹ دوں گا. ایم این اے کو چھٹی ہے، جو چاہے کرے. میں دیکھتا ہوں کس طرح یہ مولوی نکلتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ کروں گا اور وہ کروں گا. ہم نے کہا تیرے کہنے سے محترم کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم نکلے. ابھی 2 دن ہی نہیں گزرے تھے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ مہربانی کرو، میں ایل ایف او کو پارلیمنٹ میں پیش کرتا ہوں، میں الیکٹورل کالج سے اعتماد کا ووٹ بھی لیتا ہوں. ہم نے تو جو کہا وہ منوایا. جرنیل کو مجبور کیا گھٹنے ٹیکنے پر. میری قیادت گالیوں کی مستحق نہیں، میری قیادت سلام کرنے کی مستحق ہے. اپنی قیادت کو ان کے کھیل خراب ہو گئے اس لیے گالیاں دے رہے ہیں. میرے محترم دوستو، ان کی اپنی ترجیحات ہیں اور ہماری اپنی ترجیحات ہیں. سنیے، تکالیف آنے کی، لیکن کیا دنیا راضی ہے؟ زمین مطمئن ہونا چاہیے. اگر اللہ راضی ہے ہمیں کسی اور کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، رب راضی رہے. قیامت کے دن جنتی کہیں گے سلام سلام. یہ یہاں والے سلام نہیں چلیں گے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ہیلو. اگر کوئی گزرے تو آپ ایسے کریں تو خوش ہو جائے گا، اور اگر کہیں السلام علیکم ناراض ہو جائے گا. یہ ملا کہاں سے آ گیا؟ جنت کا سلام ہے سلام سلام. کہیں سبحان اللہ. جلدی بولے تاکہ جلدی تمہاری جان چھوڑوں یار، جلدی کہیں. جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، کہیں گے سلام سلام. کہیں سبحان اللہ. جنتی کہیں گے سلام سلام. اور پھر فرشتے آئیں گے اور جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم. سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا.
سنتی ہو میرا بھی تمہیں سلام پہنچے. کوئی ایسے جو صاحب تمہیں سلام کرتا ہے تو تم پھولے نہیں سماتے. ناظم صاحب نے سلام کر دیا اڑنے لگتے ہو. کسی منسٹر نے ایڈوائزر نے در بدر نے تمہیں سلام کر دیا. آج مجھے وزیر صاحب نے سلام کیا تھا. سبحان اللہ. جمعیت کا پیغام یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو کہ سلام کے مستحق بن جاؤ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تمہارے بدخواہ نہیں، ہم تمہارے خیرخواہ ہیں. ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. آئیے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، متحد ہو جاؤ اور اپنی قیادت پر مکمل اعتماد کرو. اگر آپ سی سب پلائی ہوئی دیوار بن جائیں ہم حالات کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں. اتحاد کا مظاہرہ کیجئے، اتفاق کا مظاہرہ کیجئے. میرے محترم دوستو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن لیجئے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکات دینا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، درود پڑھنا عبادت ہے، حق و صداقت کے کلمے کو بلند کرنا یہ بھی عبادت ہے. ظالم کا مقابلہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے. انسان ذات کی خدمت کرنا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بھی عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی جماعت تیار کی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ کرے یہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، میرے سینے کو تو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، میرے سینے کو تو پر نور کر دے. فیروزہ دل میں شمع دور کر دے. فیروزہ دل میں شمع دور کر دے. فیروزہ دل میں شمع دور کر دے، میری دل کو نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سمر جائے الہی، میرا ظاہر سمر جائے الہی، میرے باطن کو بھی پر نور کر دے. میرا ظاہر سمر جائے الہی، میرے باطن کو بھی پر نور کر دے. نفرتوں کا سودا بیچنے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم تو محبتوں کا سودا لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو محبتوں کا سودا لے کر آئے ہیں. اللہ کرے جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں، یہ جمعیت کا پیغام ہے. اللہ کرے جو بزدل ہیں وہ دلیر بن جائیں، یہ جمعیت کا پیغام ہے. اللہ کرے کہ کافر مسلمان ہو جائیں، یہ جمعیت کا پروگرام ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے اسلام کے شیدائی بن جائیں، یہ جمعیت کا پیغام ہے. اللہ کے ابھی تو وقت دروازے بند نہیں ہوئے، یہ جہان چھوڑنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل نفس ذائقۃ الموت. آخرت کی فکر کیجیے. کہاں پر ہم پہنچ گئے؟ مسلمان کو قرآن کی آواز
مزہ نہیں دیتی، گانے کی آواز مزہ دیتی ہے۔ ہمارے دکانوں میں، مکانوں میں، بیٹھکوں میں تلاوت نہیں چلتی، گانے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ڈش کلچر نے ستیہ ناش کر دیا، اور میڈیا کو اللہ ہدایت کرے، برائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کسی اچھے کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی میڈیا پر تنقید کرے تو بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ خبردار، جس طرح پاکستان میں کسی جج اور جرنیل پر تنقید کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح پاکستان میں کسی جج یا جرنیل پر تنقید کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح کسی صحافی پر تنقید کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو چاہے کرتے پھریں۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں تماشے، شائستہ آلمانی، بیڑا غرق ہو اس کا، شائستہ آلمانی، شائستگی اس کو کہتے ہیں؟ کم وقت لڑکی، پورے خاندان کو ذلیل کیا اور بے عزت کیا۔ ہمارے وزیر صاحب سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بڑی مظلوم لڑکی ہے، ایسی پاک دامن کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ اللہ کرے ان حکمرانوں کی ساری بیٹیاں، نہیں کہتا آگے، دعا قبول نہ ہو جائے۔ ہاں جی، راہیلہ ٹوانا، یہ فلیٹ کے کاغذات مخدوم صاحب کو نہیں دے رہے، یہ سارے مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مولوی کو نہیں ملتے جی، کسی طالب علم کو نہیں ملتے۔ فلیٹ کے کاغذات شائستہ آلمانی کے حوالے کر دیے گئے، اور گورنمنٹ مکمل تحفظ فراہم کر، تم جوتے کھاتے رہو۔ اتنا آسمان پہ اچھالا ہے، بیڑا غرق ہو تمہارا۔ کیا کر رہے ہو؟ گناہوں کی سرپرستی کرنے والا، اور اب تو علماء کرام بھی فتوے دے رہے ہیں کہ عشق کی شادی ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے مفتی کا فتویٰ چھپا ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بڑی کمیٹی کا چیئرمین ہے، ہاں جی، اس نے فتویٰ دیا ہے جی محبت کی شادی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مفتی صاحب اپنے گھر کا خیر مناؤ، کل تیری بھی نہ چلی جائے، ابو نے فتویٰ دیا تھا۔ گناہ کو گناہ سمجھو، کیا کرتے ہیں؟ جمعیت کا اعلان ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں پردار ہو حیا ہو۔ جمعیت کا اعلان ہے کہ مسلمانوں اپنے بچیوں کو ایسا ماحول مہیا کرو کہ تمہارا گھر جنت بن جائے۔ شائستہ آلمانی امتیاز شیخ کی آئیڈیل ہو سکتی ہے، علی محمد خان مہر کی آئیڈیل ہو سکتی ہے، یا حسرتاً علی العباد ہمارے گورنر کی آئیڈیل ہو سکتی ہے، یا حسرتاً علی العباد۔ بھائی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں یار، یا حسرتاً علی العباد آپ کی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ ہماری خواتین کے لیے یہ فاحشہ عورت آئیڈیل نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اگر آئیڈیل ہے تو حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، فاطمہ الزہرا ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام پہنچا دو، کون کی آئیڈیل ایسی عورت نہیں ہو سکتی۔ آئیڈیل بنانا ہے ماں اور بہنوں کو تو امہات المؤمنین کو بنائیں، یا بناتے رسول کو بنائیں۔ اللہ اکبر، جن کے قدموں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھاتے تھے، وہ جناب حسن و حسین کی امی، اللہ اکبر، شہید کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میں سستی ہے۔ کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال
جب بھی دربار احمد میں تو آتی تھی میری زہرا، کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے، جب بھی دربار احمد میں تو آتی تھی میری زہرا، تو ہے حسنین کی امی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا درجہ ہے۔ گھر کا کام بھی خود کرتی تھی، ہاں ہاتھوں میں سوجن آ گئی، بابا جان کی خدمت میں پہنچی، ابا جان ہاتھوں میں خاصی تکلیف ہے، تنہا ہوں، گھر بڑا ہے، کچا گھر ہے، فتوحات کا زمانہ ہے، باندیاں بھی آ رہی ہیں، غلام بھی آ رہے ہیں، کچھ مجھے بھی عنایت ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا باندیاں دے دوں، غلام دے دوں، یا ایسا وظیفہ بتاؤں کہ 1000 باندیاں اور 1000 غلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کی بیٹی تھی، فرمایا پھر مجھے باندیاں نہیں چاہیے، غلام نہیں چاہیے، آقا وہ وظیفہ بتلا دیجئے۔ فرمایا فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، 1000 باندیاں بھی تجھے اتنا کام نہیں دے سکیں گی جتنا یہ وظیفہ تجھے کام دے گا۔ فرمایا جناب علی جلال کے ساتھ سے، اے علی جب میری وفات ہو جائے میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ جو چاہتا یہ پاک دامنی ہے، یہ ہمارے آقا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار کی امی ہے، یہ جناب علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے۔ فرماتی ہے جناب علی مرتضیٰ سے، علی جب میری وفات ہو جائے میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور اس چہارپائی کے اوپر بڑی چادر ڈال دینا، کوئی چراغ بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ آقا کی بیٹی کا قد اتنا تھا۔ علی میں اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتی، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اعلان ہوگا ولیوں، پیروں، فقیروں، انسانوں اور تمام صلحاء، اولیاء، اتقیاء، تمام کے تمام نسل نیکی کر لیں، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جمعیت کا پیغام ہے کہ بچیوں کو دینی ماحول فراہم کرو، اس ڈش کلچر سے، اس تباہی کے کلچر سے، اس زنا کے کلچر سے ماں اور بہنوں کو بچاؤ۔ میرے محترم دوستو، ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی علماء حق و صداقت کی قیادت میں بسر کریں گے۔ ارادہ کر لیں، نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے ہو، جمعہ بھی ہمارے پیچھے پڑھتے ہو، عیدوں کو بھی ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، نکاح بھی ہم سے پڑھواتے ہو، جنازوں پر بھی ہمیں بلاتے ہو، باقی معاملات میں ہمارے چہرے تمہیں پسند کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا اگر اتنی ہی نفرت ہے ہم سے تو پھر نکاح بھی ان سے پڑھوایا کرو، جنازے کے لیے بھی ان کو منگوایا کرو، امامت کے لیے بھی ان کو تکلیف دیا کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، سر سے لے کر پاؤں تک، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور مکمل ضابط حیات ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم حالات کو بدلیں گے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، پہلے میں پھر دوسرے، ہم بڑے گندے ہو گئے ہیں،
ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب کے نقش قدم کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و امان کا اور عدالت اور انصاف کا گہوارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں تاکہ دعا کر لی جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر عصاك المسلمين الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم اهلك الكفرة واليهود والهنود والنصارى والحواريين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق يا إله العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کو عدالت اور انصاف کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کو خدمت دین متین کے لیے منظور و مقبول فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا حقیقی قلعہ بنا دے، یا اللہ اکناف عالم میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کی مدد فرما، مجاہدین کشمیر کی مدد فرما، مجاہدین فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین بغداد کی مدد فرما، مجاہدین کربلا کی مدد فرما، مجاہدین نجف کی مدد فرما، چچینیا اور بوسینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بدترین مجرم ہیں، یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری جوانیاں غفلت میں گزر گئیں، ہماری زندگیاں معصیت میں گزر گئیں، یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، ہماری توبہ کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ 100 سال کا کافر بھی جب تیرے دروازے پر واپس آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو ایک جھٹکے میں اسے بھی معافی عطا کرتا ہے، یا اللہ ہم جیسے بھی گئے گزرے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ اہتمام کیا ان کی خدمت کو منظور مقبول فرما، جنہوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو منظور مقبول فرما، یا اللہ تیرے جتنے بندے یہاں آئے ہیں سب کی حاضری کو منظور مقبول فرما، یا اللہ اس پورے محلے کو دین کی برکت سے آباد فرما، قرآن کی برکت سے آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے آباد فرما، یا اللہ
اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے امتی مارے جا رہے ہیں، یا اللہ یہود اور نصارا دندناتے پھر رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو اپنی قہاری اور جباری دکھلا دے، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کلیم اللہ کی مدد کرنے والے خدا، اور نمرود کے مقابلے میں ابراہیم خلیل اللہ کی مدد کرنے والے خدا، اور مشرکین مکہ کے مقابلے میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے خدا، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری بے گناہ مائیں اور بہنیں، یا اللہ ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، یا اللہ ہمارے بے گناہ بھائی، یا اللہ ان کو مارا جا رہا ہے، ہمارے بے گناہ بچے ان کے لاشوں کے ٹکڑے فضا میں بلند ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی چیخیں فضا میں بلند ہو رہی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مدد فرما، یا اللہ دین کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، یا اللہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارا سچا رب ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم نے پوری زندگی مسلمانوں کی خزاں دیکھی ہے، یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں اسلام کی بہار بھی دکھلا دے، ہمیں اسلام کی بہار بھی دکھلا دے، ہمیں اسلام کی بہار بھی دکھلا دے۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔